السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری یوٹیوب چینل محض سے لحد تک میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سیلیکٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کل کرونا وائرس پھیل رہا ہے، تو علماء کرام نے احادیث سے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی بیماریاں تھیں جو کہ برس اور جذام جو کہ ایک دوسرے سے لگ جاتی تھیں، تو ایسی بیماریاں اسی کے ضمن میں یہ بھی ہے، چونکہ یہ بھی ایک دوسرے سے لگتی ہے، تو اس کے لیے دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو وہ مخصوص اس کے لیے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس جیسی بیماریاں اس وقت بھی تھیں تو یہی دعائیں ہم اللہ پاک سے مانگیں گے۔ اور اس میں یہ جو آخر میں ہم پڑھیں گے تمام بری اور مضر بیماریوں سے، تو ہم اپنے خیال میں ذہن میں یہ لے آئیں کہ ہم اللہ پاک اس کرونا وائرس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو مجھے پناہ دے برس سے اور دیوانگی سے اور جذام یعنی کوڑ سے اور تمام بری اور مضر بیماریوں سے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو جس بیماری اور تکلیف میں وہ شخص مبتلا ہوگا، اللہ پاک ساری زندگی ہمیں اس تکلیف اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو جب ہم کسی کرونا وائرس میں مبتلا کسی شخص کو دیکھ لیں تو ان کے سامنے اونچی آواز میں تو نہیں، دل میں ہم اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ ہے، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اس چیز یعنی دکھ تکلیف سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور بہت سی مخلوق پر مجھے نمایاں طور پر فضیلت دی۔ یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو ہم مانگ لیا کریں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر مضر چیز سے حفاظت فرمائیں گے، یعنی کرونا وائرس بھی ایک مضر چیز ہے تو ہم اس میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ ہے، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس دعا کو ہم مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی جو انسان کے اعمال ہے اسی کے مطابق انسانوں کے اوپر حالات آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ ہے اس کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔
چھوٹے استغفار ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔